حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے دیکھنا شروع کیا، یعنی جس کے زیر ناف بال اگ آئے تھے اسے قتل کر دیا گیا، اور جس کے نہیں اگے تھے اسے قتل نہ کیا گیا۔ چنانچہ میں ان میں سے تھا جن کے بال نہیں اگے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4404۔ عبد الملک بن عمیر نے یہ روایت بیان کی، عطیہ نے کہا انہوں نے میرے زیر ناف سے کپڑا ہٹایا اور پایا کہ میرے بال نہیں اگے ہیں تو مجھے قیدیوں میں شامل کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4405۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن ان کا جائزہ لیا جبکہ ان کی عمر 14 سال تھی، تو آپ نے ان کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، اور پھر خندق والے دن ان کا جائزہ لیا اور وہ 15 سال کے تھے، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4406۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بیان کی تو انہوں نے کہا بلا شبہ بچے اور بڑے میں یہی عمر حد فاصل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4407۔ جنادہ بن ابو امیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت بصر بن ارطا رضی اللہ عنہ کی معیت میں ایک سمندری مہم میں جا رہے تھے کہ ایک چور کو لایا گیا۔ اس کا نام مستر تھا، یعنی میم کی زیر کے ساتھ۔ اس نے ایک بختی اونٹنی چرائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے سفر میں ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4408۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول اور مطیع فرما ہوں۔ فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب لوگوں کو موت آئے گی اور ان حالات میں گھر ایک غلام کے بدلے میں ملے گا، اور آپ کی مراد تھی قبر۔ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یا کہا کہ جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرما دے۔ آپ نے فرمایا صبر کرنا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حماد بن ابو سلیمان نے کہا کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے کیونکہ وہ میت کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4409۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس نے تو چوری کی ہے، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر اسے دوبارہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے، آپ نے فرمایا اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو۔ چنانچہ کاٹ دیا گیا، پھر اسے تیسری بار لایا گیا تو آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے، آپ نے فرمایا اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو۔ پھر چوتھی بار لایا گیا، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے، آپ نے فرمایا اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو۔ پھر اسے پانچویں بار لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اسے لے گئے اور اسے قتل کر ڈالا، پھر اسے گھسیٹ کر ایک کنویں میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر مارے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4410۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مملوک غلام چوری کرے تو اسے بیچ ڈالو، خواہ آدھے اوقیہ یعنی 20 درہم سے بیچو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4412۔ جناب اکرمہ سے روایت ہے کہ آیت کریمہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آیت کریمہ میں مرد کا بیان عورت کے بعد ہے، پھر ان دونوں مرد اور عورت کو جمع کرتے ہوئے فرمایا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو یہ کام کرے تو انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو۔ پھر یہ حکم سورہ نور کی اس آیت سے منسوخ کر دیا گیا جس میں 100 کوڑے مارنے کا بیان ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا،
زانی مرد اور عورت ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4413۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے راہ نکال دی ہے، اگر شادی شدہ کے ساتھ ملوث ہو اور بدکاری کرے تو 100 کوڑے ہیں اور پتھر مارنا ہے، اور کنواری کے ساتھ کرے تو 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کے لیے شہر بدری ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4415۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ نے بسند یحییٰ اس روایت کے ہم معنی بیان کرتے ہوئے کہا، 100 کوڑے ہیں غیر شادی شدہ کو اور رجم کرنا ہے شادی شدہ کو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4416۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل کی۔ اس نازل کردہ کتاب میں رجم کی آیت بھی تھی، ہم نے اسے پڑھا ہے اور یاد کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے اور ان کے بعد ہم نے بھی رجم کیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ رجم والی آیت ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے ہیں، اس طرح وہ اللہ کے نازل کردہ فریضہ کو ترک کر کے گمراہ نہ ہو جائیں۔ بس جس کسی مرد یا عورت نے زنا کیا ہو اور وہ شادی شدہ ہو اور گواہی ثابت ہو جائے یا حمل ہو یا اعتراف ہو تو اس پر رجم حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا ہے تو میں اس آیت کو کتاب اللہ میں درج کر دیتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4418۔ جناب یزید بن نعیم بن حزال اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ماعز بن مالک یتیم لڑکا تھا اور میرے والد کی سرپرستی میں تھا، پھر وہ قبیلے کی ایک لڑکی کے ساتھ ملوث ہو گیا تو میرے والد نے اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی انہیں خبر دو، شاید وہ تیرے لیے استغفار کریں، اور اس سے ان کا مقصد صرف یہی امید تھی کہ اسے کوئی راہ مل جائے۔ چنانچہ وہ حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے، لہٰذا اللہ کی کتاب کا حکم مجھ پر نافذ فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رخ پھیر لیا۔ اس نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے، مجھ پر اللہ کی کتاب کا حکم نافذ فرما دیجیے۔ آپ نے اس سے رخ پھیر لیا تو اس نے تیسری بار پھر کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے، مجھ پر اللہ کی کتاب کا حکم نافذ کر دیجیے۔ حتیٰ کہ اس نے 4 بار اس طرح کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے 4 بار یہ بات کہی ہے، تو نے کس کے ساتھ کیا ہے؟ کہا فلاں لڑکی کے ساتھ۔ آپ نے پوچھا تو اس کے ساتھ اکٹھے لیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا تو اس کے ساتھ چمٹا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا تو نے اس کے ساتھ جمع کیا ہے؟ کہا ہاں۔ چنانچہ آپ نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کو حرہ کی طرف لے جایا گیا۔ جب اسے پتھر مارے گئے اور اس نے پتھروں کی چوٹ محسوس کی تو برداشت نہ کر پایا اور بھاگ کھڑا ہوا، تو حضرت عبداللہ بن انیس نے اس کو پا لیا، جبکہ دیگر ساتھی تھک گئے تھے، تو عبداللہ نے اس کو اونٹ کا پایا نکال مارا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ سب بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہ دیا؟ شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4419۔ جناب حسن بن محمد بن علی بن ابو طالب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہ دیا؟ مجھ کو قبیلہ اسلم کے کئی لوگوں نے بیان کیا جن میں جھوٹ سے متہم نہیں سمجھتا۔ کہا کہ میرے لیے یہ حدیث واضح نہ تھی، چنانچہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ قبیلہ اسلم کے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو رجم کرنے والے لوگوں سے کہا۔ جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ ماعز کو جب پتھر لگے تو وہ ان کی چوٹ برداشت نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا، تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہ دیا؟ میں یہ حدیث سمجھ نہیں سکا ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بھتیجے، میں اس حدیث کے متعلق سب لوگوں سے بڑھ کر جانتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس کو رجم کیا تھا۔ جب ہم اس کو لے کر نکلے اور اسے پتھر مارے اور اسے پتھروں کی چوٹ پڑی تو وہ چیخ اٹھا، اے قوم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے چلو، میری قوم نے مجھے مروا ڈالا ہے، انہوں نے مجھے میری جان کے متعلق دھوکہ دیا ہے،
انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل نہیں کریں گے مگر ہم اس سے پیچھے نہ ہٹے حتیٰ کہ اسے مار ڈالا۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا اور اسے میرے پاس کیوں نہ لے آئے؟ غرض یہ تھی کہ اللہ کے رسول اس کو ثابت قدم رہنے کا کہتے، یعنی دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں ہلکا اور آسان ہے، لیکن یہ مفہوم ہو کہ آپ نے حد چھوڑ دینے کی غرض سے یہ کہا ہو، ایسے نہیں ہے۔ چنانچہ تب میں یعنی حسن بن محمد حدیث کا مطلب سمجھ سکا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4420۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا بے شک میں نے زنا کیا ہے، تو آپ نے اسے رخ پھیر لیا۔ اس نے کئی بار ایسے کہا اور آپ اسے اپنا منہ پھیرتے رہے۔ پھر آپ نے اس کی قوم سے پوچھا کیا یہ مجنون اور پاگل ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے واقعتاً اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ اسے لے جایا گیا اور سنسار کر دیا گیا اور اس پر نماز جنازہ نہ پڑی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4421۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب معاذ بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ چھوٹے قد کا موٹا آدمی تھا، اس پر چادر نہیں تھی۔ اس نے اپنے اوپر 4 گواہیاں دی کہ اس نے زنا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا شاید تو نے اس کا بوسہ لیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اس نالائق نے زنا کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسے رجم کیا یعنی حکم دیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا خبردار، ہم جب اللہ عز و جل کی راہ یعنی جہاد میں نکلتے ہیں تو کوئی ان میں پیچھے رہ جاتا ہے، ایسے آواز نکالتا ہے جیسے کہ بکرا نکالتا ہے، پھر کسی عورت کو تھوڑی سی کوئی چیز دے دیتا ہے، خبردار، اگر اللہ نے مجھ کو ان میں سے کسی پر قدرت دی تو میں اسے نشان عبرت بنا دوں گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4422۔ شعبہ نے سماک سے روایت کی، کہا کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی، جبکہ پہلی والی حدیث زیادہ کامل ہے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 بار واپس کیا۔ سماک کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو یہ روایت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو 4 بار لوٹایا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4423۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب سماک سے پوچھا کہ کسبہ کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا دودھ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4424۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن مالک سے کہا کیا جو بات مجھے تیرے متعلق پہنچی ہے وہ حق ہے؟ بولا کہ آپ کو میرے متعلق کیا خبر پہنچی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بنو فلاں کی لڑکی کے ساتھ ملوث ہوئے ہو۔ کہا کہ ہاں۔ چنانچہ اس نے 4 گواہیاں دیں، پھر آپ نے اس کے متعلق حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4425۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے زنا کا اعتراف کیا 2 بار، تو آپ نے اس کو واپس بھگا دیا۔ وہ پھر آیا اور زنا کرنے کا 2 بار اعتراف کیا، تب آپ نے فرمایا تو نے اپنے اوپر 4 بار شہادت دی ہے، اسے لے جاؤ اور رجم کر دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4426۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن مالک سے کہا شاید تو نے بوسہ لیا ہوگا یا چٹکی بھری ہوگی یا ویسے ہی دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بھلا تو نے اس سے فی الواقع جمع کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تب آپ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ بن اسماعیل کی روایت میں ابن عباس کا واسطہ مذکور نہیں اور یہ لفظ وہب کے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4427۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معاذ اسلمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا اور اپنے متعلق گواہی دی کہ وہ ایک عورت کے ساتھ حرام کاری میں ملوث ہو گیا ہے، اور 4 گواہیاں دیں۔ ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا منہ پھیر لیتے تھے۔ پھر وہ 5ویں بار سامنے ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے فی الواقع اس کے ساتھ جمع کیا ہے؟
اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا حتیٰ کہ تیرا ذکر اس کی فرج میں غائب ہو گیا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا کیا بھلا جس طرح سلائی سرمے دانی میں غائب ہو جاتی ہے اور ڈول کی رسی کنویں میں چلی جاتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا بھلا جانتے بھی ہو کہ زنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں اس سے حرام کام کر بیٹھا ہوں جیسے کہ شوہر اپنی بیوی سے حلال کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنی اس بات سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ تب آپ نے حکم دیا تو اسے رجم کیا گیا۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ میں سے 2 آدمیوں کو سنا کہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ اس کو دیکھو کہ اللہ نے اس پر پردہ ڈالا تھا مگر اس کے نفس نے اس کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ پتھروں سے مارا گیا جیسے کہ کتے کو مارا جاتا ہے۔ تو آپ ان سے خاموش رہے۔ پھر آپ کچھ دیر چلتے رہے حتیٰ کہ ایک مردہ گدھے کے پاس سے گزرے جس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا فلاں اور فلاں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یہ رہے اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اترو اور اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی بھلا یہ بھی کوئی کھاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جو تم نے اپنے بھائی کی عزت پامال کی ہے وہ اس کے کھانے سے بدتر ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ وہ اب جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4428۔ ابو زبیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد سے روایت کیا۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا اور مزید کہا کہ راویوں نے اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا کہ اسے درخت سے باندھا گیا اور بعض نے کہا کہ اسے کھڑا کیا گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4429۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قبیلہ اسلم کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے آ کر زنا کرنے کا اعتراف کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اس نے پھر اعتراف کیا تو آپ نے اعراض کر لیا حتیٰ کہ اس نے اپنے اوپر 4 گواہیاں دیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کیا تو مجنون ہے؟ بولا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا تو اس کو عیدگاہ میں رجم کر دیا گیا۔ پھر جب اسے زور زور سے پتھر پڑنے لگے تو وہ دوڑ بھاگا، بس اسے جا لیا گیا اور پتھر مارے گئے حتیٰ کہ مر گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اچھی بات کہی مگر اس کا جنازہ نہیں پڑا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4430۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کے رجم کرنے کا حکم فرمایا تو ہم اسے بقیع کی طرف لے چلے۔ اللہ کی قسم نہ ہم نے اس کو باندھا اور نہ اس کے لیے گڑھا کھودا، لیکن وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابو کامل نے کہا کہ ہم نے اسے ہڈیاں ڈھیلے اور ٹھیکرے مارے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور ہم بھی اس کے پیچھے بھاگ لیے حتیٰ کہ وہ حرہ یعنی پتھریلی زمین کی جانب میں آ گیا اور ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا تو ہم نے اسے اس جگہ کے بڑے بڑے پتھر مارے حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ راوی نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نہ استغفار کیا اور نہ کسی طرح سے برا بھلا کہا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4431۔ جناب سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک کا منہ سونگا تھا کہ کہیں شراب نہ پی رکھی ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4433۔ جناب عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہا کرتے تھے کاش غامدی عورت اور ماعز بن مالک اعتراف کے بعد ہی رجوع کر لیتے، یا یوں کہا کہ اگر وہ دونوں اعتراف کے بعد آپ کی خدمت میں نہ آتے تو آپ ان کو طلب نہ کرتے۔ آپ نے ان کو چوتھے اعتراف پر رجم کیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4434۔ حضرت لجلاج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بازار میں بیٹھے کام کر رہے تھے کہ ایک عورت بچے کو اٹھائے گزری تو لوگ اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھنے والوں میں میں بھی اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے دریافت فرما رہے تھے یہ جو بچہ تیرے ساتھ ہے اس کا باپ کون ہے؟ تو وہ خاموش رہی۔ ایک جوان جو اس کے ساتھ تھا بولا میں اس کا باپ ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا یہ جو بچہ تیرے ساتھ ہے اس کا باپ کون ہے؟ اس جوان نے کہا میں اس کا باپ ہوں اے اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارد گرد کھڑے لوگوں کی طرف دیکھا۔ آپ ان سے
اس جوان کے متعلق پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق اچھا ہی جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تب آپ نے اس کے متعلق حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ راوی نے کہا کہ ہم اسے لے کر نکلے اور اس کے لیے گڑھا کھودا اور اس کو اس میں گاڑ دیا، پھر پتھروں سے مارا حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر ایک آیا جو سنسار شدہ کے متعلق پوچھنے لگا۔ ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور ہم نے عرض کیا کہ یہ آدمی آیا ہے اور اس خبیث کے متعلق پوچھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اللہ عز و جل کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بڑھ کر پاکیزہ ہے۔ تب معلوم ہوا کہ وہ آدمی اس کا والد تھا، تو ہم نے اس کی اس سنسار شدہ کے غسل اور کفن دفن میں مدد کی۔ راوی نے کہا مجھے یاد نہیں کہ نماز کا بھی کہا یا نہیں، اور یہ روایت ابدا کی ہے اور کامل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4435۔ خالد بن لجلاج نے اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کا کچھ حصہ روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4436۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے سامنے اقرار کیا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس نے اس عورت کا نام بھی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلا بھیجا اور اس سے اس واقعے کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بدکاری سے انکار کیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حد کے 100 کوڑے لگائے اور اس عورت کو چھوڑ دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4437۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ ابان کی روایت میں ہے کہ وہ قبیلہ جوہینہ سے تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے اور حمل سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو طلب کیا اور اس سے فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اس عورت کو لے آنا۔ چنانچہ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو وہ اسے لے آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس پر اس کے کپڑے سخت کر کے باندھ دیے گئے۔ پھر آپ نے اس کے متعلق حکم دیا اور اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اس پر نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ اس نے زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دیں تو انہیں بھی کافی ہو جائے، اور کیا بھلا تم نے اس سے بڑھ کر بھی کوئی دیکھا ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ ابان سے کپڑے سخت کر کے باندھنے کی بات مروی نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4440۔ جناب اوزاعی سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے کپڑے سخت کر کے باندھے گئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4441۔ جناب عبداللہ بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنو غامد کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے بدکاری کی ہے۔ آپ نے فرمایا واپس چلی جاؤ، تو وہ لوٹ گئی۔ پھر جب اگلا دن ہوا تو وہ آپ کے پاس آ گئی اور بولی شاید آپ مجھے اسی طرح لوٹا دینا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے معاذ بن مالک کو واپس کیا تھا۔ اللہ کی قسم میں حاملہ ہوں، یعنی زنا سے۔ آپ نے اس سے فرمایا جا واپس چلی جا، تو وہ لوٹ گئی۔ پھر جب اگلا دن ہوا تو وہ پھر آپ کی خدمت میں آ گئی، تو آپ نے اس سے فرمایا واپس چلی جا حتیٰ کہ تیرے بچے کی ولادت ہو جائے، تو وہ واپس لوٹ گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچے کو لے کر آ گئی اور کہنے لگی یہ رہا وہ، اس کو میں نے جنم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا واپس جا اور اس کو دودھ پلا حتیٰ کہ تو اس کا دودھ چھڑا دے۔ وہ پھر اسے لے کر آئی جبکہ اس نے اس کا دودھ چھڑا دیا تھا۔ بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے وہ کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے متعلق حکم دیا جو مسلمانوں میں سے ایک آدمی کے حوالے کر دیا گیا، اور آپ نے اس عورت کے متعلق حکم دیا تو اس کے لیے گڑھا کھودا گیا، اور حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو اسے پتھر مار رہے تھے۔ انہوں نے اس کو ایک پتھر مارا تو اس سے خون کا ایک قطرہ ان کے رخسار پر جا لگا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو برا بھلا کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا خالد ذرا ٹھہرو، اس کو برا بھلا مت کہو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اس قدر توبہ کی ہے کہ اگر کوئی ظالم بھتہ لینے والا بھی اس قدر توبہ کرتا تو بخش دیا جاتا۔ اور آپ نے اس کے متعلق حکم دیا، چنانچہ اس پر نماز پڑھی گئی اور پھر اسے دفن بھی کیا گیا۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 4442۔ سیدنا ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا جھگڑا لے کر آئے۔ ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیں، اور دوسرے نے کہا، اور وہ اس سے بڑھ کر سمجھدار تھا، ہاں اے اللہ کے رسول، ہم میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرما دیں اور مجھے اجازت دیں کہ بات کروں۔ آپ نے فرمایا، کہو۔ اس نے کہا، میرا بیٹا اس شخص کے ہاں نوکر تھا۔ اسیف کے معنی ہے نوکر یعنی مزدور، تو اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم ہے۔ میں نے اس کی طرف سے 100 بکریاں اور اپنی ایک لونڈی فدیہ دی ہے۔ پھر میں نے اہل علم سے معلوم کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے شہر بدری ہے، اور سنگساری اس کی بیوی پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تیری بکریاں اور تیری لونڈی تجھے واپس ہوں گی۔ اور اس کے لڑکے کو 100 کوڑے لگائے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا، اور انیس اسلمی کو فرمایا کہ دوسرے کی بیوی کے پاس جائے، اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو سنگسار کر دے۔ چنانچہ اس نے اعتراف کر لیا تو اس نے اس کو سنگسار کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4445۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ ہمارے ایک مرد اور عورت نے بدکاری کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگ زنا کے سلسلے میں تورات میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم انہیں بے عزت کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، بلا شبہ اس میں رجم کا حکم ہے۔ چنانچہ وہ تورات لے آئے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ رجم والی آیت پر رکھ لیا، پھر اس کے آگے پیچھے سے پڑھنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اپنا ہاتھ اٹھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں رجم والی آیت موجود تھی۔ تو وہ بولے، سچ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق حکم دیا اور انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس مرد کو دیکھا کہ وہ اس عورت کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس پر جھکتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4446۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کو لے کر گزرے۔ اس کا چہرہ کالا کیا ہوا تھا اور وہ اسے گھما پھرا رہے تھے۔ تو آپ نے انہیں قسمیں دے کر ان سے پوچھا، تمہاری کتاب میں زانی کی حد کیا ہے؟ انہوں نے یہ بات اپنے ایک آدمی کی طرف تحویل کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم دے کر پوچھا، تمہاری کتاب میں زانی کی حد کیا ہے؟ اس نے کہا، سنگسار کرنا۔ لیکن جب ہمارے شرافہ میں زناکاری عام ہو گئی تو ہم نے نامناسب جانا کہ شریف یعنی صاحب حیثیت کو چھوڑ دیا جائے اور گھٹیا یعنی غریب پر حد قائم کی جائے، سو ہم نے اس کو ترک کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا اور اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میں وہ پہلا شخص ہوں جو تیری کتاب کے اس حکم کو زندہ کر رہا ہوں جسے انہوں نے مردہ کر چھوڑا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4447۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک ایسے یہودی کا گزر ہوا جس کا منہ کالا کیا ہوا تھا اور اس کو مارا بھی جا رہا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا، کیا تم زانی کی حد ایسے ہی پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو آپ نے ان کے ایک عالم کو بلایا اور اس سے فرمایا، میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی حد ایسے ہی پاتے ہو؟ اس نے کہا، یا اللہ، نہیں، اگر آپ نے مجھے یہ قسم نہ دی ہوتی تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ ہم اپنی کتاب میں زانی کی حد رجم ہی پاتے ہیں، لیکن ہمارے شرافہ میں یہ زنا بہت بڑھ گیا، تو ہم جب کسی شریف یعنی بااثر شخص کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ پھر ہم نے کہا، آؤ کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو ہم شریف اور کمزور سب پر نافذ کر سکیں۔ چنانچہ ہم منہ کالا کرنے اور دھول دھپے پر متفق ہو گئے اور رجم کرنا چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں وہ پہلا آدمی ہوں جو تیرے حکم کو زندہ کر رہا ہوں، جبکہ انہوں نے اس کو مردہ کر چھوڑا تھا۔
پھر آپ نے اس زانی کے متعلق حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 تا 47 نازل فرمائی، اے رسول، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، یہاں سے لے کر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے یعنی کوڑے مارنے کا تو قبول کر لینا، اگر یہ نہ ملے تو اسے دور رہنا۔ پھر آگے، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ ظالم ہیں، یہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ اور پھر، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ فاسق ہیں۔ یہ سب آیات کفار کے متعلق ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4448۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی قف میں بلا لے گئے تو آپ ان کے پاس ایک گھر میں گئے جو ان کا مدرسہ تھا۔ انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، ہم میں سے ایک آدمی نے ایک عورت سے زنا کیا ہے، سو آپ ان میں فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ رکھ دیا، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، پھر فرمایا تورات لے آؤ، تو اسے لے آیا گیا۔ آپ نے تکیہ اپنے نیچے سے نکالا اور تورات کو اس پر رکھا، پھر فرمایا میں تجھ پر ایمان لایا ہوں اور اس ذات پر بھی جس نے تجھے اتارا ہے۔ پھر فرمایا اپنا بڑا عالم لے آؤ، تو ایک نوجوان کو لے آیا گیا، پھر رجم کا قصہ بیان کیا جیسے کہ مالک النافع کی حدیث یعنی 4446 میں بیان ہوا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4449۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک مرد اور عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا رجم کروایا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4455۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ میں اپنے گمشدہ اونٹ ڈھونڈ رہا تھا کہ اونٹ سواروں یا گھڑ سواروں کا ایک قافلہ آیا، ان کے ساتھ جھنڈا تھا۔ چونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مقام حاصل تھا، اس وجہ سے اعرابی لوگ میرے ارد گرد پھرنے لگے۔ پھر وہ ایک قبے پر آئے، وہاں سے انہوں نے ایک مرد کو نکالا اور اس کی گردن اڑا دی۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے اپنی باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4456۔ جناب یزید بن برا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں اپنے چچا سے ملا جبکہ ان کے پاس جھنڈا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی گردن مار دوں اور اس کا مال لے لوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4457۔ حبیب بن سالم سے روایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن بن حنین تھا اپنی بیوی کی لونڈی کے ساتھ ملوث ہو گیا۔ اس کا مقدمہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کے سامنے پیش کیا گیا جبکہ وہ کوفے کے امیر تھے، تو انہوں نے کہا میں تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا فیصلہ کروں گا، اگر اس عورت نے اس لونڈی کو تیرے لیے حلال کر دیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اگر وہ حلال نہ کرے تو پتھروں سے سنسار کروں گا۔ چنانچہ اس عورت نے اسے اس کے لیے حلال کر دیا تو حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے اس کو 100 کوڑے مارے۔ جناب قتادہ نے کہا میں نے حبیب بن سالم کو لکھا تو انہوں نے مجھے یہ روایت لکھ بھیجی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4458۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ جو شخص اپنی بیوی کی لونڈی کے ساتھ ملوث ہو جائے تو اگر بیوی نے اسے اس کے لیے حلال کر دیا تو اس شوہر کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر حلال نہ کرے تو میں اسے رجم کروں گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4459۔ حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی لونڈی سے ملوث ہو گیا ہو، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کہ اگر اس شوہر نے لونڈی کو مجبور کیا ہو تو وہ لونڈی آزاد ہوگی، اور اس شوہر پر لازم ہوگا کہ اس کی مالکہ کو اسی جیسی لونڈی مہیا کرے، اور اگر لونڈی از خود راضی تھی تو یہ اسی شوہر کی ہوئی، اور شوہر پر لازم ہوگا کہ اس کی مالکہ کو اس جیسی لونڈی لا کر دے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یونس بن عبید، عمر بن دینار، منصور بن زازان اور سلام نے حسن بصری سے یہ حدیث مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی بیان کی ہے
یونس اور منصور نے اپنی سند میں قبیصہ بن حریث کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4460۔ حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کیا، مگر یوں کہا کہ اگر لونڈی راضی تھی تو یہ اس شوہر کی ہوئی اور اس کی قیمت کے برابر مال اس کی مالکہ کو دینا ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4461۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تم پاؤ کہ وہ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن بلال نے بواسطہ عامر بن ابو عامر اسی کی مانند روایت کیا، اور عباد بن منصور نے بواسطہ اکرمہ حضرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا، اور عباد بن منصور نے بواسطہ اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا۔ نیز ابن جریج نے بسند ابراہیم عن داود بن حسین عن اکرمہ عن ابن عباس مرفوعاً روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4462۔ جناب سعید بن جبیر اور مجاہد سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ کمارا اگر قوم لوط کا سا کام کرتا پایا جائے تو اسے سنسار کیا جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عاصم بن ابی نجود کی حدیث جو آگے آ رہی ہے، یعنی حدیث نمبر 4465، عمر بن ابی عامر کی حدیث 4464 کو ضعیف کرتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4463۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی چوپائی سے بدفعلی میں ملوث ہو اس شخص کو قتل کر دو اور اس کے ساتھ اس چوپائی کو بھی مار ڈالو۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نے ان یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ چوپائی کے قتل کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے مکروہ جانا کہ اس کا گوشت کھایا جائے جبکہ اس کے ساتھ ایسا کام کیا گیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت قوی نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4464۔ ابو رزین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص چوپائی سے ملوث ہو اس پر حد نہیں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عطا نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ حکم کہتے ہیں کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں مگر اس تعداد میں کہ حد کو نہ پہنچے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی زانی کی مانند ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عاصم کی حدیث عمر بن ابو عامر کی روایت یعنی 4464 کو ضعیف کرتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4465۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے کا اقرار کیا۔ اس نے آپ کے سامنے اس عورت کا نام بھی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو عورت نے زنا سے انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حد کے کوڑے لگائے اور عورت کو چھوڑ دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4466۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، بے شک مدینے سے باہر میں نے ایک عورت سے بوسو کنار کیا ہے مگر مجامعت نہیں کی ہے، اور اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو جو چاہے مجھے سزا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ نے تیری پردہ پوشی کی تھی، اگر تو بھی اپنے آپ پر پردہ ڈالے رکھتا تو بہتر تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا تو وہ آدمی چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے آدمی بھیجا اور اسے طلب کیا، پھر اس پر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں اطراف میں نماز قائم کرو اور رات کے اوقات میں بھی، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ قوم میں سے ایک آدمی بولا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ اسی کے لیے خاص ہے یا سب لوگوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبھی لوگوں کے لیے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4468۔ سیدنا ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیر شادی شدہ لونڈی اگر زنا کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ،
اگر پھر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، اگر پھر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، اگر پھر زنا کرے تو اسے بیچ ڈالو، خواہ ایک رسی ہی کے بدلے ہو۔ ابن شہاب نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تیسری بار میں کہا یا چوتھی بار، یہ کہا کہ اسے بیچ ڈالو، اور ظفیر کے معنی ہے رسی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4469۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے تو چاہیے کہ اسے حد لگائے اور آر نہ دلائے، اور 3 بار تک ایسا کرے، اگر چوتھی بار بھی کرے تو اسے حد لگائے اور ایک رسی کے بدلے بیچ ڈالے، یا فرمایا بالوں کی رسی کے عوض بیچ دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4470۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی، اس پر ہر بار یوں کہا اسے مارے یعنی حد لگائے، یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے، اور آر مت دلائے یعنی آر دلانے پر کفایت نہ کرے، اور چوتھی بار فرمایا اگر پھر بھی ایسا کرے تو اسے مارے، یہ کتاب اللہ کا حکم ہے، پھر اسے فروخت کر ڈالے، خواہ بالوں کی رسی کے بدلے ہی ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4471۔ جناب ابو امامہ بن سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض انصاری صحابیوں نے بیان کیا کہ ان کا ایک آدمی بیمار ہو گیا اور اس قدر نحیف ہو گیا کہ بس ہڈیوں پر چمڑا رہ گیا۔ اس کے پاس کسی کی لونڈی آئی، اسے دیکھ کر اسے جوش آ گیا اور پھر اس کے ساتھ ملوث ہو گیا۔ جب اس کی قوم کے لوگ اس کی عیادت کے لیے گئے تو اس نے انہیں اپنی یہ بات بتائی اور کہا کہ میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو، بے شک میرے پاس ایک لونڈی آئی تھی اور میں اس کے ساتھ ملوث ہو گیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور بتایا کہ ہم نے اس جیسا بیمار کوئی نہیں دیکھا، اگر ہم اسے آپ کے پاس اٹھا کر بھی لے آئیں تو اس کی ہڈیاں جدا ہو جائیں گی، وہ تو بس ہڈیوں پر چمڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کھجور کی ایک ایسی ڈالی حاصل کرو جس میں باریک 100 شاخیں ہوں، وہ اسے ایک ہی مار دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4472۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری بارات کی آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اس واقعے کا ذکر کیا اور قرآن کی آیات تلاوت فرمائی۔ جب منبر سے نیچے اترے تو آپ نے 2 مردوں اور ایک عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں حد لگائی گئی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4474۔ محمد بن اسحاق نے یہ روایت بیان کی اور اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں اور ایک عورت کو جو اس تہمت میں شریک تھے ان کے متعلق حد لگانے کا حکم دیا، یعنی حسان بن ثابت اور مصطح بن اساسہ۔ نفیلی نے کہا کہ عورتوں میں حمنہ بنت جہش کا ذکر کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4475۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کی حد متعین نہیں کی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے شراب پی لی، اس سے اسے نشہ ہو گیا اور گلی میں لہرا لہرا کے چلنے لگا، پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے چلے۔ جب وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے آیا تو وہ گھوم کر ان کے گھر میں چلا گیا اور ان سے جا چمٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو اب ہنس پڑے اور پوچھا کیا واقعی اس نے اس طرح کیا ہے، اور پھر اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بن علی کی اس حدیث کی روایت میں اہل مدینہ متفرد ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4476۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی تھی، تو آپ نے فرمایا اسے مار دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم میں سے کسی نے اسے ہاتھ سے مارا، کسی نے جوتے سے مارا اور کسی نے کپڑے سے مارا۔ جب وہ آدمی وہاں سے چلا تو قوم میں سے کسی نے کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4477۔ یحییٰ بن ایوب، حیوہ بن شریح اور ابن لہیعہ نے ابن حاز سے اس کی سند سے مذکورہ والا حدیث کے ہمانہ بیان کیا۔ اس روایت میں ماننے کا ذکر کے بعد یوں ہے
یحییٰ بن ایوب، حیوہ بن شریح اور ابن لہیعہ نے ابن ہاس سے اس کی سند سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ اس روایت میں مارنے کے ذکر کے بعد یوں ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اسے ذرا شرم دلاؤ، تنبیہ کرو۔ چنانچہ وہ اسے اس طرح کہنے لگے، تجھے اللہ کا خوف نہ آیا؟ تو اللہ سے ڈرا نہیں؟ تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا نہ آئی؟ پھر اس کو چھوڑ دیا، اور روایت کے آخر میں ہے، لیکن یوں کہو، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور بعض راویوں نے اسی قسم کے الفاظ زیادہ کیے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4478۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کی حد میں کھجور کی چھڑیوں اور جوتوں سے مارا ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 40 درے یعنی کوڑے لگائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے صحابہ کو بلایا اور ان سے مشورہ چاہا کہ لوگ اپنے کھیتوں اور زمینوں میں چلے گئے ہیں، یعنی جہاں کھجوریں اور انگور وغیرہ کی فراوانی ہے، اور وہ شراب پینے لگے ہیں۔ مسدد کے الفاظ میں ہے کہ لوگ بستیوں اور زمینوں میں چلے گئے ہیں، تو تم لوگ شراب کی حد میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اسے سب سے ہلکی حد کی مانند کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس میں 80 درے یعنی کوڑے لگائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن ابی عروبہ نے بواسطہ قتادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑیوں اور جوتوں سے 40 ضربیں لگائیں، جبکہ شعبہ نے قتادہ سے بواسطہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی 2 شاخوں سے تقریباً 40 ضربیں لگائیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4479۔ حسین بن منذر رقاشی ابو ساسان کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر تھا کہ ولید بن عقبہ کو لایا گیا، تو حمران اور ایک دوسرے آدمی نے اس پر گواہی دی۔ ایک نے کہا کہ میں نے اس کو شراب پیتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اس کو قے کرتے دیکھا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نے شراب پی تبھی قے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو حد لگاؤ۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی حرارت اسی کے حوالے کریں جو اس کی ٹھنڈک سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کڑوا کسیلا کام کرنا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ اس کو حد لگاؤ، تو انہوں نے کوڑا لیا اور مارنے لگے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنتے جاتے تھے۔ جب 40 کو پہنچے تو کہا کہ بس کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ضربیں ماری تھیں۔ حسین نے کہا میرا خیال ہے کہ یوں کہا ابو بکر نے 40 اور عمر نے 80 ضربیں ماری، اور سب ہی سنت ہے، اور یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4480۔ حسین بن منذر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شراب کی حد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 40 ضربیں ماری، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو 80 سے پورا کیا، اور سب ہی سنت ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسمعی نے وَاللِّحَارَهَا کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اس معاملے کی سختی اور شدت اسی کے سپرد ہونی چاہیے جو اس کی نرمی اور راحہ سے مستفید ہوتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حسین بن منذر ابو ساسان اپنے قوم کا سردار تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4481۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرابی جب شراب پیئیں تو انہیں درے لگاؤ، پھر اگر پیئیں تو درے لگاؤ، پھر اگر پیئیں تو درے لگاؤ، پھر اگر پیئیں تو قتل کر دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4482۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ نشے سے مست ہو تو اسے درے لگاؤ، پھر اگر مست ہو تو درے لگاؤ، پھر اگر مست ہو تو درے لگاؤ، اگر چوتھی بار اعادہ کرے تو اسے قتل کر دو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بن ابی سلمہ کی روایت میں بھی ایسے ہی ہے، جو وہ اپنے والد سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جب وہ شراب پیے تو اسے کوڑے لگاؤ، اگر چوتھی بار پیے تو اسے قتل کر دو۔
امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سہیل عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے بھی یہی مروی ہے، اگر چوتھی بار پیئیں تو انہیں قتل کر دو۔ ایسے ہی ابن ابی نعیم کی روایت میں ہے جو بواسطہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور شرید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور جدرے عبد بن عبد کی روایت جو بواسطہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس میں ہے اگر تیسری یا چوتھی بار پیے تو اسے قتل کر دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4484۔ سیدنا قبیصہ بن زویب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شراب پیے تو اسے کوڑے لگاؤ، اگر پھر پیے تو کوڑے لگاؤ، اگر پھر تیسری یا چوتھی بار پیے تو اسے قتل کر دو۔ پھر آپ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی تھی، تو آپ نے اسے کوڑے لگائے، پھر دوبارہ لایا گیا تو کوڑے لگائے، پھر لایا گیا تو کوڑے لگائے، پھر لایا گیا تو کوڑے لگائے، اور قتل چھوڑ دیا، تو اس طرح قتل سے رخصت مل گئی۔ سفیان کہتے ہیں کہ زہری نے یہ روایت اس وقت بیان کی جب منصور بن معتمر اور مخول بن راشد ان کے پاس بیٹھے تھے۔ زہری نے ان سے کہا کہ اہل عراق کے پاس یہ حدیث تحفہ لے جانا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو شرید بن سوید، شرحبیل بن اوس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، ابو غطیف کندی اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4485۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کسی پر حد قائم کروں اور وہ مر جائے تو کسی کی دیت نہ دوں سوائے شراب نوش کے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی حد متعین نہیں فرمائی تھی، یہ حد ہم نے مشورے سے طے کی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4486۔ حضرت عبد الرحمن بن ازہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں گویا کہ میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ پالانوں میں کھڑے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا پالان تلاش کر رہے تھے کہ اچانک آپ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی۔ آپ نے لوگوں سے کہا اس کو مارو، چنانچہ بعض نے اس کو جوتوں سے مارا، بعض نے لاٹھی سے اور بعض نے می تخا سے۔ ابن وہب نے وضاحت کی کہ اس سے مراد کھجور کی تر و تازہ چھڑی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کچھ مٹی لی اور اس کے منہ پر ماری۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4487۔ جناب عبداللہ بن عبد الرحمن بن ازہر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی لایا گیا جبکہ آپ حنین میں تھے، تو آپ نے اس کے منہ پر مٹی ماری، پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تو انہوں نے اس کو جوتوں سے اور جو ان کے ہاتھ میں تھا اس سے مارا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا بس کرو، تو وہ رک گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شراب پینے پر 40 ضربیں لگائیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ابتدائی دور میں 40 ضربیں ہی لگائی اور آخری دور میں 80 لگانے لگے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دونوں طرح عمل کیا، 80 بھی اور 40 بھی۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حد 80 دروں پر پختہ کر دی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4488۔ حضرت عبد الرحمن بن ازہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی صبح کو دیکھا، میں اس موقع پر خوب جوان تھا، آپ لوگوں کے درمیان میں سے جا رہے تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا پڑاؤ دریافت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شرابی آپ کے پاس لایا گیا، تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کو جو ان کے ہاتھ میں تھا مارا، بعض نے کوڑا مارا، بعض نے لاٹھی ماری، بعض نے اپنا جوتا مارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مٹی پھینکی۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ایک شراب نوش لایا گیا، تو انہوں نے صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دریافت فرمایا کہ انہوں نے کس قدر مارا تھا، تو انہوں نے اس کا اندازہ 40 ضربوں کا لگایا، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 40 ضربیں لگائیں۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ لوگ شراب پینے میں منہمک ہو گئے ہیں اور اس حد اور سزا کو وہ معمولی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا صحابہ کرام آپ کے پاس ہیں، ان سے دریافت کیجئے، اور آپ کے پاس دور اول کے مہاجر صحابہ موجود تھے تو آپ نے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے اتفاق کیا کہ ایسے لوگوں کو 80 ضربیں لگائی جائیں۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تحقیق شرابی جب شراب پیتا ہے تو جھوٹ بولتا اور تہمت لگاتا ہے، سو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد کو تہمت کی حد کے مانند کر دیا جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقیل بن خالد نے اس روایت کی سند میں زہری اور عبد الرحمن بن ازر کے مابین عبداللہ بن عبد الرحمن بن ازر ان ابی کا اضافہ کر دیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4489۔ حضرت ابو بردہ ہانی بن دینار انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کی متعینہ حدود کے علاوہ کسی جرم میں 10 کوڑوں سے زیادہ نہ مارے جائیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4491۔ حضرت ابو بردہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اور مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4492۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مارے تو چہرے پر نہ مارے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4493۔ حضرت ابو رمسہ رفاع بن یسربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے والد سے پوچھا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ والد نے کہا، ہاں رب کعبہ کی قسم۔ آپ نے فرمایا، سچ؟ میرے باپ نے کہا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے تبسم فرمایا، کیونکہ میری مشابہت میرے باپ میں نمایاں تھی اور باپ نے میرے بارے میں قسم کھائی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، خبردار، نہ یہ تیرے کسی قصور میں پکڑا جائے گا اور نہ تو اس کے بدلے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4495۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ معاف کرنے کا فرماتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4497۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی قتل ہو گیا اور اس کا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا۔ قاتل نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وارث سے فرمایا، خبردار، اگر یہ سچا ہوا پھر تو نے اس کو قتل کر دیا تو تو جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ راوی نے بتایا کہ وہ قاتل چمڑے کی ایک لمبی پٹی سے بندھا ہوا تھا، چنانچہ وہ اپنی پٹی کو گھسیٹتا ہوا چلا گیا اور پھر اس کا نام ہی ذو نسعہ یعنی پٹی والا پڑ گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4498۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک قاتل لایا گیا، اس کی گردن میں چمڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے مقتول کے ولی کو بلایا اور اسے کہا، کیا تم معاف کرتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم دیت لینا قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا قتل کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اسے لے جاؤ۔ بس جب اس نے پشت پھیری تو آپ نے پھر پوچھا، کیا معاف کرتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا دیت لیتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے کہا، کیا قتل کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ لے جاؤ۔ پھر چوتھی بار فرمایا، اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ اپنے اور اپنے مقتول دونوں کے گناہ اپنے سر لے گا۔ راوی نے کہا، چنانچہ اس نے اس کو معاف کر دیا۔ وائل کہتے ہیں کہ میں نے قاتل کو دیکھا کہ وہ اپنی پٹی گھسیٹے جا رہا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4499۔ جناب علقمہ بن وائل نے یہ روایت اپنی سند سے اور مذکورہ بالا کے ہم معنی روایت کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4500۔